السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہائی شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق اور عنایت کے بدولت ہم لوگ اس بابرکت مہینے میں جمع ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے، تاکہ کچھ سیکھیں، کچھ سکھائیں، کچھ حاصل کریں۔ جس عنوان پر مجھے لب کشائی کرنا ہے وہ ہے انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو انسان کی طبیعت میں اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی جیسے متضاد اوصاف کو ایک جگہ جمع کر رکھا ہے، جس سے انسان کی شخصیت کو بنانے اور بگاڑنے میں جو بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب انسان نیکی کرتا ہے اور نیکی کے اوصاف کو اپناتا ہے تو انسان کے اندر بہترین اخلاق، نرم گوہ، خوشگوار زندگی گزارنے، صبر اور رضا اور شرم و حیا جیسے بے شمار اوصاف نیکی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہیں جب انسان برے کام کرتا ہے، برے اوصاف کو اپناتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی، دنیاوی اور اخروی زندگی پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان للحسنۃ نور فی القلب وضیاء فی الوجہ وقوۃ فی البدن ووسعۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الخلق۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، وضیاء فی الوجہ، اور چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، وقوۃ فی البدن، اور جسم میں ایک طرح کی قوت پیدا ہوتی ہے اور رزق میں کشادگی ہوتی ہے، اور محبت فی قلوب الخلق، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جب انسان گناہ کرتا ہے، ان للسیئۃ ظلمۃ فی القلب، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے، وہ سواد فی الوجہ، اور چہرہ ایک طرح سے سیاہ ہو جاتا ہے، وہ ضعفا فی البدن، اور جسم کمزور ہوتا ہے، وہ نقصا فی الرزق، اور رزق میں کمی واقع ہوتی ہے، وہ بغضا فی قلوب الخلق، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو بہت سارے اثرات اس کی زندگی پر، برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کہ بسا اوقات یہ اثرات اجتماعی بھی ہو جاتے ہیں، سماجی بھی ہو جاتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ تفصیل سے جانیں گے کہ وہ کون سے اثرات ہیں جو انسان کو گناہ کرنے کے بعد اس کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے جو سب سے پہلا اثر اس کی زندگی میں پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ یعنی گناہ کی وجہ سے انسان کے اندر سے جو اچھائی اور بھلائی، برائی اور بدی کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے دل میں، وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اس کے دل پر ایک سیاہ دبا بیٹھ جاتا ہے، ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد وہ دبا اللہ تبارک و تعالیٰ مٹھا دیتے ہیں۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہ سے باز نہیں آتا ہے، تو وہ دھبا جو دل پر سیاہ لگا ہوا ہوتا ہے، جو کالا ڈاٹ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ
پھیلتا چلا جاتا ہے، وہ پھیلتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اتنا پھیلتا ہے کہ سارا کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے، جس کو قرآن مجید نے الران کہا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے، زنگ چڑھ گیا ہے، یعنی ایسا زنگ چڑھ گیا ہے کہ وہ بھرے عام بیٹھ کر چگلیاں کریں گے، غیبت کریں گے، اور سرے عام بیٹھ کر گالیاں دیں گی، فحش چیزیں دیکھیں گی اور فلم بینی کریں گی، مگر انہیں احساس نہیں ہوگا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ نیکی کا کام ہے یا بھلائی کا کام ہے یا بدی کا کام ہے، انہیں احساس نہیں ہوگا۔ انہیں لگے گا کہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں وہ اچھا کام ہے، حرام کمائی کھائے گا، حرام کمائی کمائے گا، حرام کمائی خرچ کرے گا، گندی گالیاں دے گا، سرے عام گالیاں دے گا، مگر اسے ایسا لگے گا کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ کام اچھا ہے، اور وہ کام فخر سے کرنے لگے گا۔ اسی لیے جب یہ دل کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، بھلائی سمجھتا ہے، جس کی طرف قرآن اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یعنی جب رحمان کی یاد سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان پر ایک ایسے شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کو سیدھی راہ سے روکتا ہے، سیدھی راہ سے روکتا ہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ کوئی نہیں ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو سب سے یعنی وہ اپنے آپ کو سب سے اچھا انسان سمجھتے ہیں، اپنے گناہ کو بھلائی کا کام سمجھتے ہیں، اپنی برائی کو اچھائی کا کام سمجھتے ہیں، لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ ان سے متقی اور ان سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان مسلسل گناہ کرتا ہے، جب انسان مسلسل برائی کرتا ہے، جب انسان مسلسل برے کام کرتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہے، روزوں کو چھوڑتا ہے، تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہی اچھا ہے، اس لیے کہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، اور دوست بن کر اس کی رہنمائی برائی کی طرف کرتا ہے، اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے، یہ خیال ڈالتا ہے کہ جو تم کام کر رہے ہو نا وہ سب سے اچھا کام، تم سے اچھا کوئی نہیں ہے، دنیا میں تم سے بڑا کوئی نہیں ہے، دنیا میں تم سے نیک کوئی نہیں ہے، دنیا میں تم سے اچھا بھلائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے خیالات شیطان ان کے دماغ میں، ان کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور نیکیوں سے ان کو پھیر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ تو وہ آدمی ہے جو دنیاوی زندگی میں تو بہت سارے بہت سارے تمام تر کوششیں بیکار ہوں گی، یعنی کہ بہت سارے کام وہ کرے گا مگر سارے کے سارے کام وہ بیکار ہو جائیں گے، اور وہ یہ گمان کرنے لگے گا کہ وہ جتنے بھی کام کر رہا ہے وہ بہت اچھے کام کر رہا ہے، یعنی وہ سمجھے گا جتنا میں کام کر رہا ہوں وہ سارا کا سارا کام اچھا ہے، میں جو حرام کما رہا ہوں وہ اچھا ہے، میں جو جھوٹ بول رہا ہوں جھوٹ بول کر یہ کرے گا کہ میں کیسے دھوکہ دیا، کتنا چالاک ہوں میں، کتنا ہوشیار ہوں میں، یعنی اپنے جھوٹ کو ہوشیاری کا نام دے گا، چالاکی کا نام دے گا، چگلیاں کرے گا، جاسوسی کرے گا، اور لوگوں کو برا بلا کہے گا، لوگوں کو تان شان کرے گا، اور کہے گا دیکھا میں کتنا طاقتور ہوں، سامنے والوں کو کیسے بیوقوف بناتا ہوں، سامنے والے کو کیسے دھوکہ دیتا ہوں، سامنے والے کو کیسا عاجز کرتا ہوں، سامنے والے پر ظلم کر کے کہے گا دیکھو میں کتنا طاقتور ہوں۔ اسے یہ احساس نہیں ہے کہ جو وہ کام کر رہا ہے، جو وہ حرکت کر رہا ہے وہ حرکت صحیح نہیں ہے، شریعت میں وہ صحیح نہیں ہے، اللہ کے پاس وہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے، اسے احساس نہیں ہے۔ ہم لوگ نماز چھوڑ دیں گے،
नमाज छोड़कर घर में बैठ जाएंगे, नमाज छोड़ के बेकार के काम में लग जाएंगे, नमाज छोड़ के अपने कारोबार में लग जाएंगे और ये तसव्वुर करेंगे, देखो मैं कितना कमाया हूँ आज, देखो मैं आज किस तरह नमाज छोड़ के अपना दूसरा काम किया। यानी कि नमाज छोड़ना, रोजा छोड़ना, अपने हाथों को सदक़े से रोकना, जबान, हाथ, नाक, कान से बुरे काम करना, वो उसके उसको अपने लिए फख्र समझेगा, अपने लिए बाइस इज्जत समझेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में जो सलाहियत होती है अच्छे और बुरे की तमीज की, वो सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी खत्म कर दी है, जिसकी वजह से उसे एहसास नहीं है कि वो जो काम कर रहा है वो अच्छा काम है या बुरा काम है। इसी तरह इंसान की जिंदगी में दूसरा सबसे बड़ा असर जो इंसान की जिंदगी में गुनाहों की वजह से होता है, वो ये कि वो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से महरूम हो जाता है। जब इंसान गुनाह करता है, जो बेशुमार नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को दी है, जिसके बारे में कुरान कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को शुमार नहीं किया जा सकता। इतनी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दी हैं, वो सारी की सारी नेमतों से आहिस्ता 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 वो अल्लाह की नेमतों से महरूम होते चला जाता है। जैसा कि सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न रजुल लियहरिम अर्रिज़्क़ बिज़न्बि युसीबुहु, यानी आदमी जब गुनाह करता है, गुनाह का इर्तिकाब करता है, तो गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको रिज़्क़ से महरूम कर देता है, रिज़्क़ से महरूम कर देता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो ये शिकवा कर रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमें कुछ काम नहीं मिल रहा, हमारी जिंदगी में रोजी की कमी है, मौलाना जरा रोजी के लिए हमारे लिए दुआ कीजिए, रिस्क के कुशादा के लिए दुआ कीजिए, फला बीमार है, फला ऐसे है, फला वैसे है। बेशुमार हमारी शिकायतें हैं, बेशुमार शिकायतें हैं। उन तमाम शिकायतों का एक ही हल है, वो हल ये है कि हमें अपने आप को गुनाहों से रोकना है, हमें अपने आप को गुनाहों से रोकना है। जब इंसान गुनाह से रुक जाएगा, तो खुद ब खुद अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी में नेमतों से भर देगा। अगर इंसान नेमतों की नाकदरी करेगा, अगर इंसान गुनाह करता चला जाएगा, नाफरमानियां करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी से नेमतों को छीन लेगा। देखिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में डाला, तो जन्नत में डालने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि फलां दरख्त का फल मत खाना, फलां दरख्त के करीब मत जाना। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शैतान के फरेब में आकर उस दरख्त का फल खा बैठते हैं, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया था। तो जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत की नेमतों से महरूम कर देता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब शैतान के फरेब में आकर ये काम करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत की नेमतों से महरूम कर देता है। यानी इससे पता चलता है कि जब इंसान गुनाह करता है, जब इंसान अल्लाह के बताए हुए रास्ते को छोड़ता है, अल्लाह की बातों को छोड़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे नेमतों को छीन लेता है। इसलिए असलाफ कहा करते थे, इन्नी लअरा असरी दुनूबि अला अहली, कि मैं अपने गुनाहों के असरात अपने घर वालों पर देखते हैं, अपनी सवारी पर देखते हैं। असलाफ कहा करते थे, हम अपने गुनाहों के असरात हमारे घर वालों और अपनी सवारी पर हम उसके असरात देखते थे। अल्लाह अकबर! आज हम हमारी जिंदगी में कितने गुनाह कर रहे हैं, कितने गुनाह कर रहे हैं। हमारे एक एक कदम पर गुनाह है, हम एक एक काम गुनाह से भरा हुआ करते हैं। कोई दिन और कोई लम्हा, कोई घंटा ऐसा नहीं जाता, कोई एक घंटा भी हम नहीं गुजार पाते जिसमें हम लोगों ने गुनाह नहीं किया है, जिसमें हम लोगों ने गुनाह नहीं किया है। कोई ऐसे हैं, हम में से कोई ऐसा है जो ये कहे कि मेरे दिन बहुत नेकिया में गुजर रहे हैं, गुनाह हम अपनी जिंदगी में कर ही नहीं रहे, कोई कह सकता है? नहीं। आज हमारी जिंदगियां गुनाहों से भरी पड़ी हैं, फिर भी हम लोगों को एहसास नहीं है कि हम लोग गुनाह कर रहे हैं या नहीं। और याद रखें, इंसान जिस कदर बड़ा गुनाह करता है,
جس قدر بڑی لغزش کرتا ہے، جس قدر بڑی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی قدر بڑی نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے چھین لیتا ہے۔ جتنا بڑا گناہ ہم لوگ کریں گے اتنی ہی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چھین لے گا۔ جیسے کہ قارون جب اپنے تکبر اور غرور میں مست ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانے، اس کے محلات سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور اسی طرح قوم سبا پر جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، قرآن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سبا کو کئی سارے باغات دیے، اور ایسے باغات، ان کے باغات کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسے باغات اگر کوئی شخص اپنے سر پر ایک ٹوکری رکھ لیتا ہے اور رکھ کر باغ کے ایک کنارے سے، کھیت کے ایک کنارے سے نکلتا ہے اور دوسرے کنارے پر تک جاتا ہے بغیر کسی درخت کو چھیے ہوئے، تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے تک اس کی ٹوکری پکے ہوئے پھلوں سے بھر جاتی۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کہ تم تمہارے رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ مگر وہ لوگ اللہ کا شکر کرنے کے بجائے، اللہ کے شکر گزاری کرنے کے بجائے ناشکری پر اتر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باغات کو کانٹے دار باغات میں بدل دیا، کانٹے دار جھاڑیوں میں بدل دیا۔ کیوں؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے باغات کو بدل دیا، اور ان کے جو پانی جمع کرنے کا جو ڈیم تھا اس کو توڑ دیا، اس کو ختم کر دیا، جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے تھے اس کو کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں جو نعمتیں دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں کو چھین لیا، ان کی ناشکری کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے۔ دنیا میں ہر دن ہم اپنی آنکھوں سے مختلف قسم کے حادثات دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے حادثات کا ہم لوگ مشاہدہ کرتے ہیں۔ روزانہ کئی ایک حادثات کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ کسی کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، کوئی حادثے کا شکار ہو کے وفات ہو جاتا ہے، کوئی کسی موذی برض میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کو تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کئی ایک حادثات کی وجہ سے انسان متاثر ہوتا ہے۔ یہ ساری کے ساری چیزیں انسان کے گناہ اور اس کے اعمال بد کی وجہ سے ہوتا ہے، انسان کے گناہ اس کے اعمال بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو کچھ مصیبتیں لائق اور ہو رہی ہیں، جو کچھ مصیبتیں تمہیں پہنچ رہی ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوتیں ہیں۔ یعنی جو بھی مصیبت ہم پہ لائق ہو رہی ہے، جو بھی مصیبت ہم پہ آ رہی ہے، جو بھی پریشانیاں ہم پہ آ رہے ہیں، جو بھی مشکلات کا سامنا ہم لوگ کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ہماری گناہوں کی وجہ سے۔ ہمیں ہماری گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں ڈپریشن ہے، ہماری زندگی میں پریشانی ہے، ہماری ازدواجی زندگی پر متاثر ہو رہی ہے، ہمارے فیملی میں پریشانیاں بڑھ رہے ہیں، گھر میں بے برکتی ہے، اور گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اور بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی ہے، بچے ہمارے گناہ کا کام کر رہے ہیں، نافرمانی کا کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہماری زندگی میں کوئی گناہ کیا ہوگا جس کا اثر ہم اپنے گھر والوں پہ دیکھ رہے ہیں اور اپنی ذاتی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جو گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گناہ کو معاف کر دے، کیونکہ اس کے اثرات بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ تیسرا اثر جو انسان کی زندگی میں گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کی وجہ سے موذی بیماریوں میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے۔ یعنی کہ لوگوں کو بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ایسی بیماریاں معاشرے میں جنم لیتی ہیں جس کا تصور اس سے پہلے قوموں میں نہیں تھا۔ یعنی کہ
بیماریوں کا آنا بھی یہ ہمارے گناہوں کے اثرات ہیں، گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب کسی قوم میں زنا اور بدکاری عام ہو جاتی ہے اور لوگ کھلے عام اس کا ارتکاب کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان پر طاعون اور ایسے مہلک بیماریوں کو مسلط کر دیتا ہے، ایسی مہلک بیماریاں ان میں ڈال دیتا ہے جو اس سے پہلے کے لوگوں میں نہیں تھے۔ اب دیکھ لیجئے دور حاضر میں قریب میں ہم لوگوں نے ایک ایسی بڑی بیماری سے ہمارا واسطہ ہوا جس بیماری نے کئی ایک لوگوں کو، ہمارے کئی ایک رشتہ داروں کو اپنے مرض میں کے آغوش میں لے کر اس فانی دنیا سے اخروی دنیا میں لے کر گئے۔ یعنی ایسی مہلک بیماری جس سے ساری دنیا متاثر، اور ہم لوگ پریشان تھے، یہ بیماری کہاں سے آئی، کیوں آئی، کدھر سے آئی، کیسے جنم ہوا، کب سے اس بیماری کا تصور ہے، یہ بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے، ہم اس میں لگے رہے، مگر کبھی بھی ہم نے اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہ کیوں آتی ہے، ایسی مہلک بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ آج کئی ایک ایسی بیماریاں معاشرے میں ہیں جن کا تصور آج سے 20-25 سال پہلے ہمارے اسلاف میں نہیں تھا۔ ہمارے اسلاف نے کبھی ان بیماریوں کا نام نہیں سنا تھا۔ ایسی بیماریاں آج معاشرے میں جنم لے رہی ہیں، آج معاشرے میں پھیل رہی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یہ ہمارے گناہوں کے اثر ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بے شمار نئی بیماریاں آ رہی، جس سے ہم دوچار ہو رہے ہیں۔ اور چوتھا اثر جو انسانی زندگی پر گناہ کا پڑتا ہے وہ یہ ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کام نہیں کر رہے، کام نہیں کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اولاد کو خوش کرنے کے لیے بسا اوقات ہم لوگ حرام دروازے تک چلے جاتے ہیں، شرک کے دروازے تک چلے جاتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جبکہ گناہ کرنے والا کبھی لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کو بلا کر کہتے ہیں، اے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں، آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور فرشتے دنیا والوں کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ اور اس کے برعکس جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں، کسی نافرمان بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی نفرت کرو۔ اور جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ نفرت کرتا ہے، تم بھی نفرت کرو۔ اور فرشتے زمین والوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ فلاں بندہ صحیح نہیں ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو، کیونکہ اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ آج ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش میں ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں بھی اپنی امیج نہیں بنا پا رہے۔ ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے، اولاد کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حرام کام کرنا، شرک کے کام کرنا، برے کام کرنا ضرورت نہیں ہے۔ آپ بھلائی کا کام کیجئے، نیکی کا کام کیجئے، اچھائی کا کام کیجئے۔ اللہ کے نظر میں ہم لوگ
اچھے بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے، تو یاد رکھیے ساری دنیا بھی ہم سے محبت کرے گی، ساری دنیا بھی ہم سے محبت کرے گی۔ ہم لوگوں کو محبت، لوگوں کی محبت پانے کے چکر میں، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہم لوگ اللہ کی ذات کو ناراض کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر آ جائے تو ساری دنیا مل کے روک نہیں سکتی۔ ہر نماز کے بعد ہمیں دعا بھی پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دینے پر آ جائے تو ساری دنیا مل کر روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ روکنے پر آ جائے تو ساری دنیا مل کے دے نہیں سکتی۔ آج ہم دنیا کے چکر میں اس رب کریم، اس رب کی ذات کو مایوس کر رہے ہیں اور ناراض کر رہے ہیں، اور یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ لوگ ہم سے اچھا تصور کریں گے، لوگ ہم سے محبت کریں گے، لوگ ہمارے بارے میں اچھا خیال پیدا کریں گے، ہمارے گھروں میں برکت رہے گی، ہماری اولاد ہماری عزت کرے گی۔ اس خیال میں بیٹھے ہیں جو خیال کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے اللہ کی ذات کو ناراض کر دیا۔ اس لیے ہم لوگوں کو اللہ کی ذات کو خوش کرنا ہے۔ اگر اللہ کی ذات خوش ہو جائے گی تو یاد رکھیے ساری دنیا مل کر بھی ہمارے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا نہیں کر سکتی۔ خیر، گناہوں کا اثر، پانچواں گناہ کا اثر جو انسان کی زندگی پر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا نظام متاثر ہوتا ہے۔ تو گناہ کرنے کی وجہ سے دنیا کا جو نظام ہے وہ متاثر ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی دنیا میں خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا ہے۔ یعنی اگر ہم لوگ گناہ کریں گے تو دنیا کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا، دنیا کا نظام بھی بگڑ جائے گا، دنیا کا نظام بھی متاثر ہوگا۔ اور دنیا کا نظام دیکھ لیجئے کس طرح کا ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ اندازہ لگائیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور گناہ کرنے کی وجہ سے اور جو اثر ہوتے ہیں گناہ کی وجہ سے، علم و حکمت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محروم کر دیتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے علم کو چھین لیتا ہے۔ علم جیسی معزز اور بہترین نعمت کو اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی وجہ سے چھین لیتا ہے۔ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظے کی کمی، یعنی کہ وہ یاد کرتے تھے مگر ذہن میں وہ چیز صحیح طور پہ نہیں آتی تھی، صحیح طور پہ مضبوطی کے ساتھ نہیں بیٹھتی تھی، تو وہ امام وقی کے پاس جا کر اس کی شکایت کرتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ، شکایت کرتے ہیں کہ میرا حافظہ کمزور ہے۔ تو امام وقی ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو۔ اس کو امام شافعی اپنے اشعار میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں شکوت الى وقیع سوح حفظی فاوصانی بترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یؤتی لعاصی۔ کہتے ہیں میں نے امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظے کی کمزوری کے بارے میں شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہوں سے بچنے کی نصیحت کی، اور کہا اللہ کا علم ایک نور ہے اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں کیا جاتا۔ اللہ کا یعنی علم ایک نور ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنا نور گنہگاروں کو نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم لوگ، کئی سارے لوگ دینی علم سے محروم، علم سے محروم ہے۔ کیوں محروم ہے؟ کیونکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم سے محروم کر دیا، ان کو علم سے محروم کر دیا۔ اور گناہ کی وجہ سے آج بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، ہم لوگ کتنا کماتے ہیں مگر کیا کریں بچتا ہی نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ تو گناہ کا ایک اثر جو انسانی زندگی پر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی برکت کو چھین لیتا ہے۔ گناہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی برکت کو چھین لیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔،
اگر بستی والے، اگر شہر والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتیں ان کے لیے کھول دیتے. یعنی اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیتا. آج ہم لوگ بارش کو لے کر پریشان ہیں، گھر میں برکت کو لے کر پریشان ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ چیزوں گھر میں برکت نہیں ہے. اس لیے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کو چھین لیا ہے. اور اتنا ہی نہیں، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روکتے. گناہ کی وجہ سے انسان نیک اعمال بھی نہیں کرتا، نیک اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو محروم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ گنہگار بندہ ہے. جیسا کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اذنب ذنبا نزعت منه الطاعة فإن طاب عيدت الیہ. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس سے نیکی اور عبادت کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتے ہیں، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ توفیق لوٹا دی جاتی ہے. آج ہم لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں، روزہ چھوڑ رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں فکر نہیں ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں آج میں 3 وقت کی نماز پڑھا، 4 وقت کی نماز پڑھا، ایسے کہتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر دیا. مگر جو 1 وقت کی جو نماز چھوٹی ہے، 2 وقت کی جو نماز چھوٹی ہے، اس کی فکر انہیں نہیں ہے. جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے دربار میں حاضری سے روک دیا. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس گنہگار بندہ میرے دربار میں آئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا. یعنی جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے، نیکی کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے، صوم و صلات کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھین لیتا ہے. صدقہ و خیرات کرنے سے اس کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک دیتے. آج ہم لوگ کئی ایک گناہ کر رہے ہیں مگر ہمیں احساس نہیں ہے. امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک گناہ کیا، میں نے ایک گناہ کیا تو میں 5 مہینے تک قیام اللیل سے محروم رہا. اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں؟ میں نے ایک گناہ کیا تو میں 5 مہینے تک تہجد سے محروم رہا. تہجد کی نماز نہیں پڑھ پایا میں صرف ایک گناہ کرنے کی وجہ سے. آج ہماری زندگیوں میں سینکڑوں گناہ ہو رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر تم رات میں تہجد اور دن میں روزہ رکھنے سے قاصر ہو، نہیں رکھ پا رہے ہو اور رات میں تہجد نہیں پڑھ پا رہے ہو تو جان لو کہ تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ رکھا ہے، تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ رکھا ہے. یعنی کہ اگر ہم لوگ تہجد کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم لوگ روزوں کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری گناہوں کی وجہ سے ان عبادتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم کر دیا ہے. اللہ اکبر. ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو اپنے نفس کو پاک رکھے اس کے لیے رزق کے خیر کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتے ہیں، اور جو گناہ میں ڈوبے رہتا ہے اس پر برائیاں مسلط کر دی جاتی ہیں. جو رات کو نیکی کا عمل کرے اور اس کے دن میں برکت دی جاتی ہے، اور جو دن میں نیکی کرے اس کی رات بہتر ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی دن میں بھلائی کا کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رات کو اس کے لیے بہترین کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی رات میں بھلائی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دن میں اس کے اثرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نمودار کرتا ہے، اس کے اثرات کو مرتب کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دن بہتر ہوتا ہے. اور گناہوں کا اثر جو انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، اس کے علاوہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان پر
خوف اور بے چینی تاری ہوتی ہے۔ ایک طرح کا جو خوف ہوتا ہے، جو ڈر ہوتا ہے انسان کو، وہ ڈر اور بے چینی جو انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، کہتا ہے ہم ان قریب ان لوگوں کے دلوں میں روب کو ڈال دیں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا تو ہم ان کے دلوں میں روب کو ڈال دیں گے۔ اور ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان المعاصیت، بے شک گناہ، معصیت، ظلمۃ فی القلب و ظلمۃ فی الوجہ، گناہ دل کو اور چہرے کو تاریک کر دیتا ہے، سیاہ کر دیتا ہے، وہ وحنن فی البدن وہ وحنن فی الروح، اور روح کو اور بدن کو کمزور کر دیتا ہے، پزمردہ کر دیتا ہے۔ گناہ کا اثر انسان کی زندگی پر کس انداز میں پڑتا ہے دیکھیے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے اثرات انسان پر بہت بھیانک ہوتے ہیں۔ گناہ، اس کے علاوہ گناہ قبر کے عذاب کا سبب بھی بنتا ہے، گناہ قبر کے عذاب کا سبب بھی بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر عذاب القبر من البول، قبر میں زیادہ تر جو عذاب دیا جاتا ہے وہ پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ پیشاب کے خطروں سے نہیں بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کے عذاب سے بچائے۔ دیکھیے کتنے جن گناہوں کو، جن اعمال کو ہم لوگ گناہ بھی تصور نہیں کرتے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہوں سے بچائے۔ اور اس کے علاوہ گناہ کا جو اثر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، گناہ انسان کو برے انجام کی طرف لے کر جاتا ہے، برے انجام کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری قوموں کو عذابات کا ذکر کر کے یہ بات کہی، کیا کہا، اخذنا بذنبہ، کہا یعنی کہ جو عذابات ان کو دیے گئے، جو عذابات ان پر لائق ہوئے، جو سزائیں ان کو دی گئی، وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے تھی، گناہوں کی وجہ سے تھی۔ آج بے شمار گناہ ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں، ہماری زندگی میں پائے جا رہے ہیں، ان گناہوں کا احساس ہمیں نہیں ہے، ان گناہوں کے بارے میں خیال تک بھی ہمیں نہیں آتا۔ ہم لوگ یہ سمجھ کے گناہ کر رہے ہیں کہ گویا کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ہم لوگوں کو گناہ سے بچنا چاہیے، جس کے اثرات معاشرے پر بھی ہو رہے ہیں، انفرادی زندگی میں بھی ہو رہے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے نزدیک ذلیل و خوار ہوں گے جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اور اللہ کے یہاں عزت والے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ اگر ہم لوگ ہماری عزت اللہ کی نگاہ میں بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں نیکی کا کام کرنا چاہیے، اور اللہ کی نظر سے گرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ گناہ کرنا چاہیے۔ اور گناہ کا سب سے بڑا اثر جو اجتماعی زندگی میں، سماجی زندگی میں پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ظالم حکمرانوں کو ہم پر مسلط کرتا ہے، ظالم حکمرانوں کو ہم پر مسلط کرتا ہے۔ ایسے حکمران جو ہمیں عبادتوں سے روکیں گے، ایسے حکمران جو ہمیں نیک کاموں سے روکیں گے، ایسے حکمران جو ہمارے درمیان قرآن و حدیث کو چھوڑ کر فیصلہ کریں گے، ایسے حکمران جو ہمارے درمیان اللہ کی عبادت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے سے ہمیں روکیں گے، اور ایسے حکمران ہمارے درمیان آئیں گے جو ہماری عزتوں سے کھلواڑ کریں گے، تو سمجھ لیجئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا۔ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرنا یہ ہمارے گناہوں کا اثر ہے، ہمارے گناہوں کا اثر ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کیا ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كانت ذنوب امتی عندهم كان بين
ظاہر ظاہرینہم سلطانا یأخذ بسفی وهو لا یحم. جب میری امت کے لوگ گناہ میں عام ہو جائیں گے تو ہم پر ہم ایسے حکمران مسلط کر دیں گے جو تلوار کے ساتھ ان پر حکمرانی کریں گے اور ان پر رحم بھی نہیں کریں گے. اور ظالم حکمران کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غیر ہی ہو. بسا اوقات اپنی بھی حکمران بنیں گے تو ہم پر ظلم کریں گے. جیسا کہ شاعر نے کہا، چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص حدا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ ایک جا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. آج ہمیں ہماری عبادتوں سے روکا جا رہا ہے، آج ہمارے شعار سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، آج ہماری عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک طرح سے عذاب ہے. یعنی کہ گناہ کے اثرات انسان کے انفرادی و اجتماعی دونوں زندگی کو متاثر کرتے ہیں. اس کے بچنے کا اب وجہ بھی ہونا چاہیے، علاج بھی ہونی چاہیے. تو اس کے بچنے کا علاج یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ کے دربار میں مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے توبہ کو سنے گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو سن کر جو اثرات ہماری زندگی میں مرتب ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہم سے دور کریں گا. اور اللہ کی اگر ہم لوگ ملوث ہیں، کوئی اثر ہماری زندگی میں دیکھتے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگنی چاہیے، اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کو طلب کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے، کیونکہ وہ غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں ہمارے گناہوں سے معاف کر دے گا تو خود بخود اگر ان اثرات میں سے کوئی اثر ہماری زندگی میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اثر کو بھی ختم کرے گا، اور ہماری زندگیاں خیر سے بھر جائیں گی، برکتوں سے بھر جائیں گی. جو اختلافات گھر میں پائے جا رہے ہیں، جو بے برکتی گھروں میں ہو رہی ہے، جو معاشرے میں فساد برپا ہو رہا ہے، اور جو معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں، انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ختم ہوں گی. شرط بس یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنی ذات کو ہمیں گناہوں سے روکنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو خیر سے بھر دے، اور ہماری زندگیوں کو تمام شرر و شرور سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرے. اور آخری میں استاد محترم مولانا جعفر علی صدیقی حافظ اللہ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ میں جزائے خیر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خیر سے بھر دے، شر و شرور اور حاسدین کے حسد سے اللہ تبارک و تعالیٰ استاد محترم کی حفاظت کرے. اور ساتھ ہی ساتھ اس پلیٹ فارم کے ذریعے کچھ کہنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میں اللہ کا شکر گزار ہوں. اور اس کے بعد میں اس کو منعقد کرنے والے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے کچھ کہنے کا اور اپنے احساسات کو کچھ بتانے کا، اپنے علم کو کچھ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا ایک عظیم موقع انہوں نے مجھے دیا. تو میں ان کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو کہنے کے لیے مجھے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس نیک کام کو قبول کرے. رمضان کے مہینے کو ہم سب لوگوں کے لیے نجات کا مہینہ بنائے، خیر کا مہینہ بنائے، مغفرت کا مہینہ بنائے. جتنے بھی دن باقی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھرپور عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس بقیہ دنوں کو اور گزرے ہوئے دنوں کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ، نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.